إن الحمد لله علی ذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیز العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان شریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنكم لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگوں و دوستو، نوجوان بھائیوں، پردہ نشی اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں،
ہر قسم کی حمد و ثنا اور برائیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روح زمین کے اوپر پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہبری کے لیے ہر دور ہر زمانے کے اندر اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں و دوستوں، دینی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور سمجھتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، تو پھر اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ نماز پڑھ لینا یہ ایمان کی علامت نہیں، روزہ رکھ لینا یہ ایمان کی علامت نہیں، حج کر لینا، زکوٰۃ دے دینا ایمان کی علامت نہیں۔ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، صاحب استطاعت ہیں تو حج بھی کرنا ہے، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام کے اور احکام ہیں، اسلام کے اور فرمان ہیں، اس کو بھی ہمیں ماننا ہوگا۔ صرف ہم اپنے نام سے مسلمان نہیں کہہ سکتے، صرف ہم لباس کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، بلکہ ایمان کے ساتھ لباس بھی ہو، نام بھی ہو، قول بھی ہو، کردار بھی ہو، اخلاق بھی ہو، اور دنیا کے ہر امور جس کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں سب ہمارے اندر اسلام کے مطابق ہو۔ وہی اللہ رب العالمین نے اسی نقطہ کے طرف ہمیں اور آپ کو متنبہ اور خبردار کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایمان والے ہی کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا، مشرکوں کو مخاطب کر کے
یا کافروں کو مخاطب نہیں کیا، ایمان لانے والے ہی کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور سمجھتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم اسلام کا مذاق بنا کر کے رکھ چکے ہیں، اور خدا کی قسم علماء، بہت سارے علماء کا بھی یہ تجربہ ہے، بہت سارے علماء کرام بھی کہتے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنا نقصان یہ مسلمان اسلام کو دے رہا ہے اتنا نقصان غیر قوم نہیں دے رہا ہے۔ جتنا نقصان یہ مسلمان اسلام کو پہنچا رہا ہے اتنا نقصان غیر قوم ہم نہیں پہنچا رہا ہے۔ ابھی میں ہوٹلوں کے اندر گیا، چائے پینے کے لیے گیا، تو اس طریقے کی باتیں کانوں کے اندر آئی کہ 25 دسمبر ہے، میری کرسمس کا دن ہے، میری کرسمس ہے، اور ہمارے وہ نوجوان مسلمان جو اپنے واٹس ایپ کے اوپر، اپنے فیس بک کے اوپر ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو واٹس ایپ کرتے ہیں، اور اس کرسمس کا مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے ایسا تم کیوں کرتے ہو، ایسا تم کیوں میسج کرتے ہو، ایسا تم کیوں واٹس ایپ کرتے ہو، تو اس کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ بھائی چارگی ہے۔ اسلام بھائی چارگی کی اجازت دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی ہمارے تہوار کے اندر شریک ہوتے ہیں، رمضان کے اندر ٹوپی لگا کر کے ہمارے دسترخوان پر وہ بیٹھتے ہیں، تو کیا میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوں؟ کیا میں اس کے ساتھ اس کو مبارکباد بھی نہ دوں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اچھی بات ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے سے اخلاق کے ساتھ ملو، ایک دوسرے سے رشتہ قائم رکھو، لیکن اسلام یہ اجازت نہیں دیتی، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اس کے تہوار کے اندر شریک ہو جاؤ اور اس کے فیس بک پر، اس کے واٹس ایپ پر میری کرسمس لکھ کر کے بھیجو، یہ اجازت نہیں دیتا۔ چونکہ اگر عیسائیوں سے آپ جا کر کے تحقیق کریں کہ 25 دسمبر کو جو آپ کرسمس مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر کے اس روح زمین کے اوپر پیدا کیا، اسی لیے ہم کرسمس مناتے ہیں۔ آج ہمارے وہ بچے جو ان اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، جو ان کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارے وہ بچے اس کرسمس کو مناتے ہیں، اس کے اندر جو ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو چیز بتلایا جاتا ہے، ہمارے وہ بچے سیکھتے ہیں، اور ایک آدمی اس کو ٹافی کی شکل میں ہو یا مٹھائی کی شکل میں ہو ان بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ بچے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں۔
میرے محترم دوستو، اسلام اجازت دیتا ہے کہ بھائی چارگی رکھو. اگر تمہارا پڑوسی مشرک ہے، تمہارا پڑوسی غیر قوم ہے، تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر وہ بیمار ہے تو تم اس کی عیادت کرو. اگر اس کی موت ہو جائے تو تم اس کی تعزیت کرو. اگر بیمار ہے، سخت بیمار ہے، تم روزے کی حالت میں ہو اور اس کا جو خون ہے، ڈاکٹر اور طبیبوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر خون کی کمی ہے، تو تم اس کو خون دے کر کے اس کی جان کو بچا لو. جو اس کا خون جس گروپ کا ہے، اگر تمہارے اندر وہ گروپ کا خون پایا جاتا ہے تو تم اس کی جان، ایک بوتل خون دے کر کے اس کی جان کو بچا لو. تو اگر تم کہو گے کہ میں روزے سے ہوں، تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے روزے کو توڑ دو، تم اپنے روزے کو چھوڑ دو. روزہ بعد میں قضا کر لو گے، لیکن اس کی موت سے اس کو تم بچا لو گے. تم اس کو خون دے دو. یہ بھائی چارگی کا سبق اسلام دیتا ہے، لیکن یہ نہیں دیتا ہے کہ اس کے تہواروں کے اندر ہم شریک ہو جائیں. اس کے تہواروں کے اندر ہم رنگینیاں جو ہوتی ہے، جو ڈرامے اور یہ اس سب کے اندر شریک ہو جائیے، اسلام اجازت نہیں دیتا. ابھی آج 29 تاریخ ہے، آج دسمبر کا 29 تاریخ ہے. 31 تاریخ کے رات میں نیو ایئر منائیں گے. کون؟ ہندو، یہ کافر نہیں، ہمارے مسلمان بچے، ہمارے مسلمان نوجوان. آپ بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کر کے دیکھیے، 31 دسمبر کی رات کے اندر، 1 دسمبر کی رات کے اندر جا کر کے دیکھیے کہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر ڈانس کرنے والی کو بلایا جاتا ہے، ناچ کرنے والے کو بلایا جاتا ہے. اور یہی نہیں، 20 ہزار 25 ہزار کا ٹکٹ رکھا جاتا ہے. ہمارے وہ مسلمان نوجوان لائن لگا کر کے اس ٹکٹ کو حاصل کرتا ہے اور اس کا جشن مناتا ہے. اور جب دن ہوتا ہے، 1 جنوری ہوتا ہے، تو پکنک منانے کے لیے اس سمندر کے کنارے، اس میدان کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا. یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے. یہ جنوری فروری جو کیلنڈر ہے، یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے. یہ تو غیر قوم کی کیلنڈر ہے، انگریزوں کا کیلنڈر ہے، عیسائیوں کا ہے، کرسچن کا ہے. ہمارا کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے، جو محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں ختم ہوتا ہے. سال کا وہ کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے. آج ہم اپنے ان نوجوانوں سے یا اپنے ان بچوں سے اسلامی سال کے مہینوں کا نام پوچھ لیں تو اسے یاد نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیم ہمارے ان بچوں کو، ہمارے ان نوجوانوں کے اندر نہیں ہے. اور جب یہ تعلیم نہیں رہے گی تو وہ ہیپی نیو ایئر منائیں گے، میری کرسمس منائیں گے، اور کیا کہتے ہیں، برتھ ڈے منائیں گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ذرا یاد کرو، اپنے اسلامی کیلنڈر کے اوپر غور کرو کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں، کس نازک دور سے گزر کر کے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. مشرکین مکہ نے ان کو اس قدر ستایا، اس قدر ظلم ڈھایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں.
मादरे वतन अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर जाते हैं। यही नहीं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत करते हैं तो अपने बीवी बच्चे को सवारी पर बैठाते हैं और लेकर के हिजरत करते हैं। उनके ससुराल के लोग, उनके रिश्तेदार आते हैं, कहा कि नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम हिजरत कर सकते हो, लेकिन ये हिजरत नहीं करेगा, तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाते हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया तो इसी सन हिजरी का आगाज किया, ताकि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हालत में हिजरत की थी, जिस नाजुक मोड़ से गुजरे थे, मुसलमान उसको याद रखे। सन हिजरी का आगाज हजरत उमर फारूक ने अपने जमाने में राज किया। गरचे आप हिजरत के रबीउल अव्वल का महीना था, आप हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए, लेकिन मुहर्रम का महीना से इस्लामी साल का इब्तिदा हुआ, महीना से इस्लामी साल का इब्तिदा हुआ और आखिरी जिलहिज्जा के महीना में वो ख़त्म होता है। जैसे जनवरी, फर्स्ट जनवरी से शुरू होता है और लास्ट दिसंबर में ख़त्म होता है। तो ये दूसरे की कैलेंडर है, हमारी कैलेंडर नहीं है। अगर हम अपनी कैलेंडर को याद करेंगे तो रोना याद आएगा, रोना आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान भाइयों, तुम अपनी जिंदगी के किताब से एक वर्क को हटा रहे हो। अगर 2023 अभी चल रहा है और 2 दिन के बाद 2024 आ जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी की किताब से एक वर्क हट जाएगी। तुम्हारी उम्र जो 60 साल या 70 साल या 80 साल या 100 साल की है, उस उम्र में से 1 साल तुम्हारी घट जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि बारे इलाहा, सन 2023 खत्म हो रहा है, हमने सन 2023 में नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया या दिगर नेकियां हम नहीं कर सके। ऐ अल्लाह, सन 2024 शुरू होने वाला है, तू हमारे अंदर ईमानी जज्बा, इतना जज्बा पैदा कर दे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से हो जाएं, रोजा रखने वालों में से हो जाएं, ताकि हमारी जब मौत करीब हो चुके, मौत से हम एक कदम करीब हो चुके हैं, तो ऐ इलाहुल आलमीन, तू हमको नमाजी बना दे, तू हमको रोजादार बना दे, तू हमको हाजी बना दे, तू ज़कात देने वाला बना दे, तू दिगर नेकियां करने वाला हमको बना दे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम अल्लाह के इनाम के मुस्तहिक बन सके, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक नहीं बन सके। ये दुआ होनी चाहिए। लेकिन हम दुनियावी लहब व लईब में शराब पी रहे हैं। यानी फर्स्ट जनवरी की रात में जितनी साल भर में जितनी शराब नहीं पी जाती, उतनी शराब उस रात के अंदर पी जाती है। साल भर में जितनी जनाकारियां नहीं की जाती, उस रात के अंदर जनाकारियां होती है। आप बड़े बड़े होटलों के अंदर जाकर देखें, बड़े बड़े शहरों के अंदर जाकर के देखें कि होटल में जगह नहीं होती है। 20-20 हजार, 25-25 हजार की टिकटें लेकर के लोग होटलों में जगह लेते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर अल्लाह पर ईमान है, अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और समझते हैं,
تو ایمانی جذبہ پیدا کرنا ہوگا، مسلمان بن کر کے دکھانا ہوگا، ایک مومن بن کر کے دکھانا ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتے چلوں مختصر طور پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں نکلے اور جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پہنچتے ہیں، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس وادی کے اندر دسترخوان بچھاتے ہیں اور گھر سے جو کھانا لے کر کے آئے تھے اس دسترخوان پر لگاتے ہیں اور کھانا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر وادی کے ایک پہاڑ کے نیچے ایک چرواہا نظر آتا ہے، ایک چرواہا نظر آتا ہے، بکری چرانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی نظر اس چرواہے پر پڑتی ہے تو آپ آواز دیتے ہیں کہ اے چرواہے ادھر آؤ۔ وہ چرواہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے بتلائیے۔ کہا کہ دیکھو میں سفر میں جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی، میں دسترخوان یہاں پر بچھا لیا، کھانا بھی رکھ دیا، تم پر نظر پڑی، آؤ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تم بھی جنگل میں ہو، تم بھی بھوکے ہوگے، پیاسے ہوگے، آؤ اس دسترخوان پر بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا تناول فرماؤ۔ وہ چرواہا کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کھانا کھائیے، آپ کھانا تناول فرمائیے، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت اصرار کرتے ہیں، کہا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا کہ رمضان کا تو مہینہ نہیں ہے، یہ تو نفلی روزہ ہوگا، اور اتنی سخت دھوپ، اتنی شدت کی دھوپ، اور سب سے بڑا دن بھی اس مہینے کے اندر ہے، اور تم اس جنگل کے اندر کیسے روزہ رکھ کر کے اس جنگل کے اندر رہتے ہو؟ کیوں اس طریقے سے کرتے ہو؟ نفلی روزے ہیں، نہیں رکھو، چھوڑ دو، توڑ دو روزے کو۔ کہا کہ نہیں میں روزہ توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں کسی کا غلام ہوں اور مجھے بکریاں چرانے کے لیے مجھے رکھا ہے، اور میں اسی کی بکریوں کو لے کر کے اس میدان میں آیا ہوں، میں اس کا غلام ہوں اور مالک کی فرما برداری ضروری ہے، اس لیے میں ان کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، رات میں ملتا ہے، رات میں میں نماز پڑھتا ہوں مسجد میں جا کر کے، لیکن دن میں نہیں وقت ملتا، نوافل بھی پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اس لیے کہ میں کسی کا غلام ہوں اور وہ مجھ کو بکری چرانے کے اوپر مقرر کر رکھا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر پا رہا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ نمازیں بھی ادا نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا، خداوند کو کیا جواب دوں گا؟ قیامت کے دن جب سب کی نیکیاں تولی جائے گی، میری نیکیاں نظر نہیں آئے گی، میں اس دن کی تیاری کے لیے نوافل روزے رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری بخشش ہو جائے، تاکہ اس کے ذریعے ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائے، اس لیے میں نوافل روزے رکھتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے چلا گیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس کو آزمایا جائے، یہ اپنے آپ کو بہت متقی اور پرہیزگار بتلا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھ رہا ہے، تو اس کو آزمایا جائے، دیکھیں کہ وہ عملی میدان میں اس کا عمل کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ چنانچہ پھر آپ اس چرواہے کو آواز دیتے ہیں کہ اے چرواہے ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کہا کہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، ہم انکار کر چکے ہیں، پھر آپ اصرار کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں کھانا کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری تم مجھے دے دو اور اس کی قیمت ہم سے لے لو، اس کی قیمت تم ہم سے لے لو اور ایک بکری کے دے دو، میں یہ شام کے وقت اس کو ذبح کروں گا اور اس کو پکاؤں گا اور تم کو بھی اس میں سے دیں گے تاکہ تم افطار کر لینا اور ہم لوگ بھی کھا کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ نہیں صاحب، یہ بکری میرے مالک کی ہے اور یہ مجھ کو امانت کے طور پر چرانے کے لیے دیا ہے، میں اس امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا، اس امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے چرواہے، اگر ایک بکری تم مجھے دے دو گے اس کی قیمت میں دوں گا، تم اپنے مالک سے جا کر کے کہہ دو گے کہ بکریاں غائب ہو گئی یا بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا، مالک تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم مجھے ایک بکری دے دو۔ چرواہا آسمان کے طرف نظر اٹھاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، روتے ہوئے چلاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتا ہے، این اللہ این اللہ این اللہ، دوڑتے ہوئے این اللہ کہہ کر کے بھاگتا ہے کہ آپ ہمارے ایمان کو خرید رہے ہیں عبداللہ، آپ ہمارے ایمان کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ایمان کو آزما رہے ہیں، ہم اپنے مالک کو کچھ بھی کہہ کر کے بچ جائیں گے، لیکن اس مالک کو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہماری پول کھل جائے گی، ہم یہ کام آج کر لیں، کل قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے اس وقت اللہ رب العالمین کی یہاں ہم کوئی صفائی پیش نہیں کر سکیں گے، اللہ ظاہر کر دے گا اور اس دن ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ دوڑتے ہوئے وہ بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے ساتھی وہاں سے واپس آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، کل ہو کر کے اس چرواہے کے مالک کے گھر جاتے ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مالک سے کہتے ہیں کہ اس غلام کی قیمت کتنی ہے اور تمہاری وہ بکریاں جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے، دونوں کی قیمت بتلاؤ۔ اس کا مالک، اس غلام کا مالک غلام کی قیمت بتلاتا ہے اور بکریوں کی بھی قیمت بتلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غلام کی قیمت کو ادا کرتے ہیں، بکریوں کی قیمت کو ادا کر دیتے ہیں اور اس غلام سے فرماتے ہیں کہ اے فلاں کے غلام، میں نے تم کو اس سے خریدا ہے اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ دنیا کے اندر بھی وہ آدمی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے غلام، میں تم کو خرید چکا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تجھ کو اپنا غلام بناؤں، بلکہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں، اور یہ بکریاں تم کو تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم آزاد ہو اور یہ بکریاں چرانے کی جو ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اس کو گھر میں رکھ کر کے اس کے دانا پانی دو، یا پہاڑ کے وادیوں میں جا کر کے اس کو چراؤ، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اب تم نماز زیادہ سے زیادہ نوافل مسجد میں جا کر کے پڑھ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت مسجدوں میں کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ عبادتیں تم اللہ کی کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں تم اللہ سے حاصل کر سکتے ہو۔ اب تم آزاد ہو، جاؤ تم آزاد ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دیکھیے کیسا ایمان تھا، کیا ایمان تھا، اور ایمانی جذبہ کس طریقے سے اس کو اس کام کو کرنے پر آمادہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کامل مومن تھا، وہ اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل تھا، جس کے وجہ سے دنیا کی لالچ دی گئی، پیسے سے بکریاں خریدنے کی لالچ دی گئی، لیکن اس لالچ میں وہ نہیں آیا۔ لیکن آج ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے اقتدار کے لوگ، ہمارے سیاستداں لوگ یہی نہ کہتے ہیں کہ بھائی چارگی ہم نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کے تہوار میں جو شریک ہوتے ہیں بھائی چارگی ہم نبھاتے ہیں۔ میرے محترم، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بھائی چارگی اس طریقے سے نبھائے۔ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، مسلمان کہتے ہو، اسلام کے اندر پورے طور پر، کلی طور پر تم داخل ہو جاؤ، تب جا کر کے تم کامل مومن ہو سکتے ہو، تب جا کر کے کامل مسلمان بن سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے کاروبار میں تو خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں تو خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری روزی کے اندر تو خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری تجارت کے اندر تو خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری مزدوری کے اندر تو خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو اس دنیا کے اندر ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فیکم۔